یہ جو شادیوں میں ہو رہا ہے آج کل مکمل شرک ہے. ہم جو شرک کو مٹانے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، اس پوائنٹ کو سمجھیے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ لڑکی کے باپ کو اور اس کے بھائی کو قرضوں میں ڈالنا، بھائی جو کاروبار کر سکتا ہے جس سرمایہ سے، وہ سرمایہ بھائی سے چھین کے بہن کی شادی پہ لگانا، 10 ڈش کا کھانا، بارات کو جمع کرنا، یہ 200 آدمی 400 آدمی. دوستو اللہ کے رسول کا کوئی ایک نکاح یا ولیمہ بتاؤ، کسی صحابی کی کوئی ولیمہ ایسا بتاؤ جس میں 15 یا 20 آدمیوں سے زیادہ کی شرکت کا کوئی ثبوت ہو. بارات کا کوئی تصور نہیں اسلام میں. اور یہ ایک رات کا جوڑا 1 لاکھ روپے کا، وداعی کے دن کھانا لڑکی والوں کا دینا، قرضوں میں ڈوبنا، بوڑھے ماں باپ 65 سال کی عمر میں آنے کے بعد جو پورا پیسہ بچیوں کی شادی میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد ان بوڑھوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بہوؤں کے آگے ذلیل ہوتے ہیں. بہو ماں باپ کو تانے مارتی ہے کہ میرے میاں کی کمائی تو اپنی بیٹیوں کی شادی میں اڑائے، اب ہم کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ دوستو ایک نہیں، یہ سارے مسائل آپ جانتے ہیں. آپ یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی جب اپنے گھر کی شادی کا معاملہ آتا ہے یا کسی کے شادی میں شرکت کا معاملہ آتا ہے، آپ اسی سسٹم کو فالو کرنے پر مجبور ہیں. ایسا کیوں مجبور ہیں آپ؟ کیوں مجبور ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، یہی وجہ ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ لڑکا اگر کہے بھی کہ میں جہیز نہیں لوں گا، اگر لڑکے کے گھر والے کہیں کہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے، لڑکی کے لوگ مجبور ہیں دینے کے لیے. کیوں وجہ؟ لوگ کیا کہیں؟ تعز من تشاء و تذل من تشاء، بار بار پڑھا ہے کہ عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ کی دی ہوئی عزت. اگر اللہ عزت دینے پر آئے تو دنیا تمام چاہے ہمیں ذلیل کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو دنیا تمام پھول کے ہار پہنائے، اخبار والے فرنٹ پیج کے اوپر اس کی تصویریں چھاپیں، وہ عزت خاک میں مل جائے گی. جب ہم اللہ کو عزت دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنے گھر کی شادی آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ کیوں ہے کہ اگر اتنے لوگوں کو نہیں بلائے تو بے عزتی ہوگی. یہ عزت کا معیار ہم نے چینج کیا مجبور ہو کے. دوستو جب لوگ کیا کہیں گے کہ مجبوری کی وجہ سے ہم کو مجبوراً یہ چیزیں کرنا پڑتا ہے، تھوڑا جہیز، تھوڑے سے کھانے، تعلقات کی وجہ سے دعوتوں میں شرک اور کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کا خوف نہیں ہے.